لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سب کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی تھی؟ سورہ احزاب. اور اب چند آیات بچی ہے سورہ احزاب کی. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کس آیت تک تفصیل سے جانا تھا؟ 68 تک. ٹھیک ہے، آج 69 آن ورڈز ہم لوگوں کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے. تو چند اہم آیات بچ گئی ہے سورہ احزاب میں. یہ سورہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے. سو لیٹس بگن وتھ آیت نمبر 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے اہل ایمان، تم ان کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو اللہ نے ان کو بری ثابت کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے. دیکھیے یہ سورہ جو ہے اس میں منافقین کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے، اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طرح سے ایذائیں پہنچا رہے تھے، بہت طرح کی تکالیف دے رہے تھے. اور سورہ نور میں ذکر ہے واقعہ افک کا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود اور آپ کے خاص صحابہ کے متعلق جو چیزیں منافقین کر رہے تھے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بہت تکلیف اور اذیت پہنچتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے داروں. جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے، لیکن 3 طرح سے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہے وہ کبھی مومنین صادقین سے رہتا ہے تو بھی یہی ایڈریس آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور کبھی عام مسلمانوں سے جس میں مومن، پکے ایمان والے، کچے ایمان والے، کمزور ایمان والے، بہت پختہ ایمان والے، سب ملے جلے ہوتے ہیں، ان سے بھی ایڈریس رہتا ہے تو بھی یہی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور جب منافقین سے ایڈریس رہتا ہے تو بھی یہی فریز آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ وہ بھی قانوناً ایمان والے تھے. اور یہ اپنے کانٹیکسٹ میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ خطاب کس سے ہے. تو یہاں پر بیسیکلی سادہ مسلمانوں سے، ایک جنرل مسلم امہ سے خطاب ہے. سب سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیت دی تھی؟ جی ہاں، ایک نہیں بہت بار اور بہت 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 طرح سے. جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے
تو کس قدر پیچھے جا رہے تھے، کس قدر ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر. اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے لیے محسن اعظم ہیں. ان کا بہت بڑا احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کو فرعون سے نجات اللہ نے دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو اپنے محسن کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ حسن کے ساتھ. لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ اس نے اپنے محسن کو بھی نہیں چھوڑا. تو ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی ہے بنی اسرائیل نے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے اور وہ مصر میں ہی تھے تو بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا جا رہا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو کہنے لگے کہ تم ہم کو مارنے کے لیے یہاں لے آئے ہو، اب تو ہم کہیں کے نہیں رہ گئے. فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الٹ پڑے اور اس وقت بھی اذیت دی. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ صحرائے سینا میں تھے تو کھانے پینے کی تنگی تھی، تو کہنے لگ گئے کہ کیا مصر میں قبروں کی جگہ کم تھی جو تم ہمیں یہاں لا کے مار رہے ہو. جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کر دیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، تو کہنے لگے ہم اس ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم کو ککڑی اور مسور اور دال اور پیاز اور ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے تو سب سے بڑا ظلم کیا انہوں نے، بچھڑے کی عبادت کی اور توحید سے پھر گئے. تو کس قدر رنج پہنچا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو. لہٰذا مختلف صورتوں میں الگ الگ مواقع کا تذکرہ ہے جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا. تو ہر موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل نے پریشان کیا ہے، تکلیف دیا ہے، رنج دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اموال کی تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور آخرت کا لحاظ نہیں کیا تقسیم میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور کہا اللہ کے دشمن میں ابھی رسول اللہ سے بتاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے آپ کے متعلق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، ان کو مجھ سے بہت زیادہ تکالیف دی گئی ہے. بنی اسرائیل نے اس سے بھی زیادہ بری بری باتیں موسیٰ کو کہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے محسن اعظم تھے، لیکن ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا. اور ان کے یہ الفاظ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 یہ بتاتے ہیں، یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں. پتہ چلتا ہے کہ بہت ستائے جا رہے تھے. اور اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے تکلیف اور رنج کا اندازہ اس آیت سے لگا سکتے ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 ہے کہ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے رب مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، تو اب ان ہنجاروں ان فاسقوں سے میری تفریق کرا دے، ہم لوگوں کو الگ الگ کر دیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے رسول اپنی قوم کا بہت بڑا محسن ہوتا ہے، بہت ہمدرد ہوتا ہے، اس کے بھائی کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ جب رسول بولیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کس قدر پریشان کیا گیا ہے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بتاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریسپانس بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم وہ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، اپنے رسول کو ستانے کا کام اور ان کو اذیت دینے کا کام. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بری کر دیا.
ایک اور طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. وہ کیا کہ ان کے درمیان تو برہنہ ہو کے نہانا سب کے درمیان ان کے لیے حیا کا موضوع نہیں تھا، وہ اس طرح سے علم پریکٹس کرتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے. اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے، کبھی بھی پبلک حمام میں یا کہیں پر بھی کھل کر نہیں نہاتے تھے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، ان کو لیپریسی ہے، اور کچھ اور بھی الزامات لگائے کہ ان کے جسم میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا بدن کسی کو نہیں دکھاتے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ایک واٹر باڈی کے پاس وہ اپنا لباس اتار کے غسل کر رہے تھے، کوئی نہیں تھا، اور اپنے لباس کو انہوں نے پتھر پر رکھ دیا تھا. اور جب وہ لباس پہننے کے لیے بڑھے تو وہ پتھر آگے بڑھنے لگا، اور وہ لاٹھی لے کے دوڑے اور وہ پتھر اور آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ جا کے وہاں پر رکا جہاں پہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ نہایت خوبصورت ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے پتھر کو بہت مارا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا جو بات انہوں نے کہی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا رہے تھے اور جس طرح سے پریشان کر رہے تھے، جو بھی کچھ کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کو بری کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وجیح تھے. وجیح وجہ سے ہے، وجہ مینس ہوتا ہے فیس، چہرہ ہوتا ہے نا، وجہ مینس. تو وجیح فعیل کے وزن پر ہے، اس کا مطلب چہرے والا، مطلب بڑی آن بان شان والا، بڑی عزت آبرو والا، بڑے وقار والا، بڑے مرتبے والا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو جتنے انہوں نے الزامات لگائے تھے اللہ نے ان کو بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک تو وہ وجیح ہیں، بڑے آبرو والے، بڑے مرتبے والے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں کیا کہتا یا سمجھتا ہے. ہمیں فکر صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، اللہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اگر ساری دنیا مل کے بھی کوئی الزام لگائے اور برا کہے اور سب سے سوسائٹی سے الگ قرار دے دے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا ہے، تو ہماری تو بن گئی. ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے پوری دنیا کی بھی، پوری سوسائٹی کی بھی. لیکن اگر ساری دنیا کو خوش کر لیں اور اللہ ہی ناراض ہو جائے تو پوری آخرت بگاڑ لیں گے ہم. لہٰذا ہمیں ہمارا فوکس اللہ کی نظر میں کیسے ہیں اس پر ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو دل میں ایسا سکون آتا ہے، چاہے جتنا سوسائٹی پریشان کرے، لیکن ایک دل کے اندر کا جو سکون ہے وہ اس انسان کو ہی ملتا ہے جو یہ سوچتا ہے جس کو جو کہنا ہے کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو صحیح ہے، بس اللہ راضی ہے تو کسی کی پرواہ نہیں. فکر تو یہ ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس طرح سے زندگی گزارنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی حق لے کر آئے تھے، پھر بھی ساری قوم ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ بہت اذیت دیتی تھی. یہ چیز نہ پہلے کبھی بند ہوئی تھی اور نہ آج بند ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک شاید کبھی بند ہوگی، کہ ایمان والوں کو، نیکی کی طرف بلانے والوں کو، چاہے وہ رسول ہوں اور چاہے اس کے علاوہ داعیان اسلام ہوں، ان کو ستایا تو جاتا ہی ہے. آپ اسلام پہ پریکٹس کریے. یہ سورہ ہے جس میں بہت سارے سوشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاز آئے ہیں اور پردے کا حکم آیا ہے، اور بہت ساری معاشرتی احکام اس میں بیان کیے گئے نا. آپ ان سب پر عمل کریے انکلوڈنگ پردے کا حکم. تو کیا ہوگا کہ بہت لوگ جو ہے ایک دم سماج سے الگ آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے. یہ فینیٹک لوگ ہیں، پاگل ہیں، سٹیا گئے ہیں اس ماڈرن ایرا میں. اتنا پردہ، اور پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی اور ایسے عمل کو پکڑ کے رکھیں گے جو کہ اور لوگوں کی پریکٹس میں نہیں ہے، نہیں کے برابر ہے، تو پھر سارے معاشرہ مل کے اس کو بھی تنگ کرتا ہے. لیکن اپنا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں وجیح بنے، ہم اللہ کی نظر میں مرتبے والے بنے، تو دنیا میں سکون اور آخرت میں بلندی ہے انشاءاللہ.
آیت نمبر 70 ہے، بہت اہم آیت ہے۔ یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خطاب پھر سے اہل ایمان سے ہی ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ دل میں یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں سے بچنا اور ایول سے بچنا، برائیوں سے، تو یہ تقوی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر دم یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی ایسے کام مت کرو جو اللہ کی ناراضگی اور غضب اور غصے کو بھڑکانے والا ہو، اور بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ کہا گیا قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو تو قول سدید بولو۔ قول سدید کیا ہے؟ سدید صد سے ہے، صد کا معنی ہوتا ہے آڑ، کوئی اوٹ جو ذرا بھی رکھنا نہ چھوڑے، ذرا بھی سلوٹ نہ چھوڑے، ایسی آڑ جو الگ الگ کر دے اور سیدھا کر دے۔ جیسے ذوالقرنین نے سد تعمیر کیا تھا تو ایک آڑ بن گئی، باندھ کو بھی کہتے ہیں۔ تو سد کیسا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی رکھنا پھر دوسرے سائڈ نہ جانے پائے، بند کر دے رکھنے اور روڑے اور غلط چیز کو، ٹیڑھی چیز کو روک دے۔ تو قول سدید اس کو کہتے ہیں جو سیدھی بات ہو، جس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہو، نہ پیچ ہو، نہ ہی لاگ لپٹ ہو، اور نہ ہی وہ صداقت سچائی کے خلاف ہو، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ بات کرو تو سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، جو حق پر مبنی ہو اور صاف صاف بات ہو۔ تو قول سدید کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے سیدھی بات کیا کرو۔ بات میں ایک تو صداقت کے خلاف ہوئی تو وہ قول سدید نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر کہی گئی بات قول سدید نہیں ہو سکتا۔ قول سدید سچ کی بنیاد پہ کہی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ بات کو گھما کے واضح کیے بغیر کرتے ہیں، اس سے ان کا ارادہ بعد میں دھوکہ دینے کا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تھوڑی یہ کہا تھا اور میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، ذو ماں نے بات کہہ دیا اور بعد میں کہا میرا یہ مطلب نہیں، وہ مطلب تھا۔ تو یہ سارے جو طریقے ہیں کہ ڈوئل میننگ باتیں کہنا، یا کسی بات میں سچائی میں کچھ کم کر لینا، یا سچائی میں کچھ بڑھا دینا، یا جھولدار بات کرنا جو واضح نہیں غیر واضح ہو، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً معاملات میں ایک دم صاف اور سیدھی بات کرنا چاہیے۔ جب معاملات طے ہوں، جب افیئرز ہم اپنے سیٹ کریں پارٹیز میں، لائک امپلائر امپلائی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کانٹریکٹ ہے، تو بہت صاف بات ہونا چاہیے، قاعدے قوانین صاف ہونا چاہیے، اس میں جھول پیچ نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے صاف بات کرنا تھوڑا سا کڑوا بھی ہو تو بھی صاف بات کرنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ صاف باتیں تھوڑی سی ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں نہیں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن معاملات طے کرنے میں صاف بات کرے، چاہے وہ دیکھنے سننے میں نہیں بھی اچھی لگ رہی ہو، مگر یہ ہمارے قواعد ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں، آپ کو منظور ہے تو آئیں، نہیں تو نہیں آئیں۔ مان لیجیے امپلائر امپلائی کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو پوری صاف بات کیا جائے۔ تو قول سدید بہت انکریجڈ ہے اور بہت ضروری ہے قول سدید کرنا، بہت صاف بات کرنا، اور بات میں ٹیڑھ، بات میں کمی، بات میں جھوٹ اور ملاوٹ، یہ سب نہایت نقصان دہ چیزیں ہیں جس سے سماج میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں ہوتا ہے، گھر کے باہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ انسان سیدھی اور صاف بات کیا کرے۔ اور آیت نمبر 71 میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم قول سدید پر پریکٹس کرنے لگو ہمیشہ تو کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ آٹومیٹیکلی ہوگا قول سدید سے، اور اللہ کی بلیسنگ ہے یہ کہ انسان جب سیدھی بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ اس کا افیئر بہت اچھا ہوگا، سب کے ساتھ معاملات بہت فیئر طریقے سے اس کے سیٹ ہوں گے، اور قول سدید کی وجہ سے اس سے جھوٹ چھوٹ جائے گا، اس سے غیبت، چغلی، بہتان اور کجروی اور مختلف اقسام کی جو نیت کی خرابیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارے اعمال کی اصلاح اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے کہ سیدھی بات کریں، گھما کر نہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ ڈبل فائدہ کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال بھی درست کر دے گا اور گناہ کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ انسان سے غلطی تو ہوتی ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پیور ہے اور وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں، آدم کی اولاد غلطی تو کرے گی، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے اور پلٹے اللہ کی طرف۔ تو جب بندہ پلٹے گا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا ہی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے بندہ بار بار پلٹے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں۔ تو سیدھی بات کریں، صاف بات کریں تو اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی یہاں پر کچھ سوشل آرڈر دینے کے بعد، دس از دا سوشل انسٹرکشن، نا کہ اللہ تعالیٰ قول سدید کے متعلق کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے فروٹس بیان کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی صحیح اور صاف بات بولنا بھی رب اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر مومن کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے الٹیمیٹلی وہ کامیابی سے ہی ہمکنار ہوگا اور وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اطاعت رب اور رسول کے لیے قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، آیت نمبر 20 آیت نمبر 46، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54 آیت نمبر 56، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، اور سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12۔ کم و بیش اتنی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات ایک بار بھی کہیں تو پتھر کی لکیر سے زیادہ پختہ ہے، رب کا حکم ہے، لیکن کوئی بار اتنی بار ریپیٹ کریں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نو لیس دین 12 ڈفرینٹ پلیسز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے میسنجر۔ تو اللہ رسول کی اطاعت اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ جب تک ہم رب و رسول کی اطاعت پر کاربند نہیں ہوں گے تو کس بات کے مسلم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی رب و رسول کی اطاعت جو بھی کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 70 اور 71 along with a few آیات of سورہ آل عمران اینڈ نساء، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ خواتین تو مطلب بالکل مستور ہو جاتی ہیں اس وقت، اور نکاح خطبہ جو ہوتا ہے مردوں کے درمیان ہوتا ہے تو سنتے نہیں۔ بہرحال ہم آپ کو بتا رہے آیت نمبر 70 اور 71، یہ جو دو آیات ہیں نا،
یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہو رہا ہے. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. ایک مرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس خاتون کو اپنی زوجیت میں لے رہے ہیں, تو وہ ایک کافی بڑا ہڈن کانٹریکٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کی نان نفقہ کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. تو اس طرح کی ساری ذمہ داری میری ہوگی. اور ایک خاتون جب کسی سے نکاح کو قبول کر رہی ہے, کہنے کا مطلب وہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے, تو وہ یہ کہہ رہی ہے بغیر لکھے اور بغیر سائن کرے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ہر جائز بات کی میں اطاعت کروں گی, رب اور رسول کی نافرمانی جس میں اسے چھوڑ کے ہر جائز بات کی اطاعت کروں گی, اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کروں گی, اس کے رازوں کی حفاظت کروں گی. کیونکہ فصالیات و قانتات نا جو حافظات للغیب یہ سب کہا گیا نا سورہ نساء میں. نیک بیوی تو کیسی ہوتی ہے, وہ فرما بردار ہوتی ہے اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہے شوہر کے پیچھے. تو پھر سبھی چیزوں کی حفاظت ہوئی. تو یہ زبان سے نہیں کہا گیا ہے. جب نکاح قبول کیا جا رہا ہے تو جیسے آفس جوائن کرتا ہے انسان, کوئی جاب جوائن کرتا ہے, تو اس کا ایک جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پہ سارے کانٹریکٹ کے رولز لکھے ہوتے ہیں, تو اس کو سائن کرتا ہے تو کہ وہ چیزیں اسے کرنا ہے. لیکن جب انسان نکاح قبول کر رہا ہے تو نکاح نامے پہ یہ سب اتنی ڈیٹیل میں نہیں لکھا رہتا کہ یہ کرنا ہے مرد کو, یہ کرنا ہے عورت کو, لیکن وہ انڈرسٹوڈ رہتا ہے. جو قرآن اور حدیث ملا کے جو حقوق اور فرائض ہیں شوہر بیوی کے, وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نکاح کے بعد وہ سب ماننے ہوتے ہیں دونوں فریقین کو. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ میرج کے ٹائم پر کیا یاد دلا جائے. سیدھی بات کرو, تمہارے اعمال سدھار دیں گے, تمہارے گناہ کو بخش دیں گے, رب اور رسول کی اطاعت کرو تو بڑی کامیابی پاؤ گے. مگر ہم نے نکاح کو انفارچونیٹلی کیا بنا لیا کہ وہاں ڈھول ہیں, تاشے ہیں, اور بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, منگلنگ ہے, میک اپ ہے, فیشن ہے, اور یہ آیات کو تو صرف اور صرف رسم کی طرح پڑھ دیا جاتا ہے. کتنا پیارا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت ایک دو لوگ اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں, ابھی تک حرام تھے اب حلال ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے, اور اللہ کا نام لے کے ان کا عقد کیا جا رہا ہے. نام ہم اللہ کا برائے نام لے لیتے ہیں اور ساری خرافات کو وہاں پہ شامل کر کے نکاح کو بے برکت بنا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کریں, بامقصد طریقے سے یہ آیات تلاوت ہو اور بہت اچھا ہو کہ قاضی اس کے مفہوم سمجھائے کہ کیوں ہی یہ آیات یہاں پر ہیں, اور ہو سکتا ہے سن کے کسی کو بہت برا لگے اور بہت زہر لگے کہ اس دن تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ طلاق کی کیا شریعت ہے, کہ الگ ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو نکاح والے دن طلاق کی بات کر رہے ہیں, کیسے بے شرم لوگ ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, طلاق ان میں سے ہی کسی کا ہوتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ شریعت نے کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں, کیا آداب ہیں طلاق کے. انہی میں سے کسی نہ کسی کا تو طلاق ہوتا ہے نا. تو نکاح کے اور طلاق کے مسائل پہلے سے نہیں پتہ رہتے تو اس دن بتا دیں. لیکن ہمارے معاشرے میں تو خالی سینسیٹیوٹی ہے اور دین غائب ہے, اصل دین. اور جو آیات ریسائٹ بھی کی جاتی ہیں اس کا بھی مفہوم نہیں بیان کیا جاتا کہ ہاں قول سدید کی بات ہو رہی ہے, اطاعت رب و رسول کی بات ہو رہی ہے. اور نساء اور آل عمران کی جو آیات ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر, اور مسلمان ہی رہنا مسلمان ہی مرنا بات ہو رہی ہے. اور سورہ نساء میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, یہ جو آیت ہے آیت نمبر 1, پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے. نکاح کی بنیاد تقوی ہے, اور تقوی پہ نکاح کی بنیاد رکھا جائے گا تو وہ رشتہ کتنا کامیاب ہوگا. لیکن یہاں تو نکاح کی بنیاد ارمان ہے, فیشن ہے, اور ہڑدنگ ہے, بے حیائی ہے,
اور اللہ کو فراموش کر دینا ہے، اور جو چیزیں آیات جو ریسائٹ کی جاتی ہیں وہ صرف رسم کی ادائیگی کی طرح ریسائٹ کر دی جاتی ہیں، باقی پھر اللہ کو بھولو اور پھر موج کرو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کیا دین ملا اور ہم نے اس کو کیا بنا ڈالا۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہاں ہم نے اتنے لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر پہ ہفتے میں کچھ پکا کے کچھ لوگوں کو ہفتے میں بلا کے کھلائے کریں جن کا کھایا ہے۔ شادی کو نکاح کو شادی نہ بنائیں، اور نکاح کو سنت کے طریقے پہ کریں بابرکت ہو، اس کی بنیادیں تقویٰ ہو، مقصد سمجھایا جائے تاکہ وہ شادیاں ٹکیں اور ایک دوسرے کے لیے جو اسپاؤس ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت وفادار ہوں اور بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش ہو سکے۔ جب پہلا ہی دن تقویٰ کے خلاف ہوتا ہے نا، ایک نیا رشتہ بن رہا ہے، پہلا ہی دن تقویٰ کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی نحوست آگے تک جاتی ہے اور بچے بھی برباد ہی ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اب یہ بہت ڈیفیکلٹ آیت ہے اور بہت سارے اس کے انٹرپریٹیشنز ہیں، کچھ ایک سملر ٹائپ کے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اب اس امانت کو پیش کیا، کس کو؟ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو، لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان بہت ہی ظالم اور بہت ہی نادان ہے، بہت ہی ظلوم اور جہول ہے۔ امانہ ورڈ جو ہے یہ امانہ روٹ سے ہے، تو امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایسے روزانہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں اس میں امانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی کوئی چیز کسی اور جگہ محفوظ کی جائے، جس کو ایک دن واپس کرنا ہو تو اسے امانت کہتے ہیں۔ isn't it؟ اسی کو سمجھتے ہیں نا امانت۔ تو اس میں دو بات پتہ چل رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ محفوظ ہو، اس کی حفاظت کرے، جس کو امین بنایا جا رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرے۔ دوسرا یہ کہ جب اس کو واپس دے دینے کا ٹائم آ جائے تو وہ ریٹرن کر دے، رائٹ؟ تو امانت میں یہ دو چیز ضرور ہی ہوتی ہے، حفاظت بھی اور جواب دہی بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو کس کو پیش کیا؟ زمین، آسمان اور پہاڑوں کو اور پھر انسان کو۔ تو یہ امانت میں اول تو تھوڑے اختلاف رائے ہیں، کچھ روح کو کہتے ہیں، کچھ اختیار، عمل کے اختیار کو کہتے ہیں، کچھ اطاعت کو کہتے ہیں، کچھ اب دین میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، جو تکالیف ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو کچھ جو لاسٹ میں ہم نے جتنے بولے وہ سب آپس میں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، تو ان سب کو سمیٹتے ہوئے اس کا جو ایکسپلینیشن بنے گا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسے اختیار عمل دیا تھا، اور انسان کو دینے سے پہلے اس اختیار کو زمین، آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا تھا۔ اختیار دیکھیے، جتنی اللہ کی کریشنز ہیں وہ سب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، فری ول نہیں ہے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کا سینس نہیں ہے ان کے پاس، آپشن نہیں ہے، تو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور سب اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پروپوزل دیا، یہ اللہ کی بزرگی ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ وہ چاہے تو بزور نافذ کر سکتا ہے،
کسی بھی حکم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دیا آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو کہ تم کو میں فری ول دوں، عمل کی آزادی دوں، اطاعت اور دین کے راستے میں آنے والے مصائب کی آزادی دوں، اور پھر خود پردہ غیب میں چھپ جاؤں، تو تم کیا میری بات مانو گے، اطاعت کرو گے اور مجھ کو ہی رب جانو گے اور نافرمانی سے بچو گے؟ تو کب کپا گئے آسمان اتنی واسٹنس کے بعد، اور زمین اتنی صلاحیت رکھنے کے بعد کہ وہ سب مطلب مٹی میں بیج جاتا ہے تو وہ کیا ریٹرن کرتی ہے نا، امانت وہ زمین میں لیتی ہے بیج کو، اور کیا پودا اور ٹریز بڑے بڑے ریٹرن کرتی ہے۔ تو اتنی زمین میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، رائٹ، لیکن زمین تھر تھرا گئی، کانپ گئی اور سرنڈر ہو گئی، اور پہاڑ بہت مضبوط اور اونچے دکھنے والے، پختہ دکھنے والے بالکل کانپ گئے کہ اللہ پاک ہم کو ایگزیمپٹڈ رکھیے کہ ہم کو فری ول دیا جائے اور ہم پھر آپ کی فرما برداری نہیں کر پائیں۔ اور انسان کو جب یہ پیش کیا گیا تو انسان نے، آدم نے پوچھا کہ کریں گے تو انعام کیا ہے، نہیں کریں گے تو پنشمنٹ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کرنے کا انعام یہ ہے خوبصورت جنتیں، اور اگر اللہ کے غیب میں ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ ہی سے بغاوت کی گئی، تو پھر اس کی سزا یہ ہے، اور وہ ہے جلتی ہوئی آگ۔ باقی سب نے جو سزا ہے اس سے ڈر کر اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نبھا نہیں پائیں گے تو پھر بہت سخت پنشمنٹ ہے۔ لیکن انسان نے اس آزادی عمل کو، اس فری ول کو قبول کر لیا، جنت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ بہت بڑا انعام ہے، اور میں انسان آن دا ہول کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پاتا تھا کہ وہ رب کے پردہ غیب میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی فرما برداری کر سکے گا، اور جو ریوارڈ ہے اس سے وہ جذباتی ہو گیا اور اس نے اٹھا لیا اس امانت کو اور تیار ہو گیا اس ٹیسٹ میں پڑھنے کو۔ بعض اسکالرس کے نزدیک یہ صرف آدم سے پوچھا گیا تھا، اور بعض کے نزدیک سارے اولاد آدم سے، ساری آدم کی ذریت سے یہ بات پوچھی گئی تھی، انہیں پیش کیا گیا تھا، یہ آفر، یہ پروپوزل یہ دیا گیا تھا کہ اس ٹیسٹ میں پڑھنا ہے تو یہ جنتیں ہیں پاس ہونے کی، اور اس ٹیسٹ میں پڑھنے کے بعد فیل ہونے پہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ انسان کو کہا گیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظلم ہے اور جہول ہے۔ ظلم جو ورڈ ہے ظلم سے آیا ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کی اپنے محل سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دینا، یعنی جو ڈیزرو رائٹ ہے جس کا، اس کو نہ دے کر کسی اور کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کیا ہے؟ ہر گناہ ظلم ہے، ہر ایک چیز کو مس پلیس کر دینا ظلم ہے۔ تو انسان ظالم ہے، تو اس نے کیوں ظالم ہے کہ وہ اتنا بڑا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، وہ یہ سوچے بغیر کہ اس کو اپنا کتنا ضبط نفس کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو وہ فیل ہو گیا تو اس کو کتنی بڑی پنشمنٹ ملے گی۔ تو اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور اس چیلنج کو اور اس آفر کو قبول کر لیا اور یس بول دیا اس امانت کو اٹھانے کے لیے، بار امانت کو۔ اسی کو خلافت بھی کہہ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر زمین کا خلیفہ بنایا نا، کہ وہ بار امانت اسے اٹھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے اور اپنے اچھے اعمال سے اس کو ریپرزینٹ کرنا تھا، جس کو انسان کے متعلق سورہ 3 میں کہا گیا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثم رددناه اسفل سافلین، کہ ہم نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت بہت رکھی ہے، اسکلز اور ٹیلنٹس اور ہر ایک چیز کا پوٹینشیل بہت رکھا ہے، بہت رکھا ہے۔ اور آدم اور اولاد آدم اس چیز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنے اندر یہ مطلب کریج پایا کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھے تو بھی اس کو ریکگنائز کرے اور پھر بھی اسی کی عبادت کرے اور اس کی بالکل مکمل فرما برداری کرے اور وہ ثابت کر دے کہ وہ احسن تقویم ہے۔ یعنی جب بندہ خدا جب اللہ کو دیکھے بغیر، پردہ غیب میں اللہ کے ہونے کے بعد بھی جب اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور مسجود ملائک ہے وہ نا، فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو۔ لیکن جب اس کے پاس اطاعت کا ایک مادہ ہونے کے باوجود نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، وہ نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے، وہ شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت بہت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اسے پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان اس طرح سے ظالم ٹھہرا کہ اس نے اس کے نتیجے میں جو جہنم مل جائے گی اس کی پرواہ نہیں کیا اور اپنے نفس پہ اتنا بڑا بوجھ لے لیا، اس لیے وہ ظالم ہے۔ جہولا جہل سے ہے، جہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگنورینس، اور عربی زبان میں جہل کا معنی جذباتی ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ جنت کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا انعام دیکھ کر جذباتی ہو گیا اور اس نے بس اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا کہ مجھے تو اس کی ریس کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گیا، اور یا یوں کہیں کہ جو بے علمی کو کہتے ہیں جہالت، تو وہ جہنم کی خوفناکی سے بالکل اس نے نظر انداز کر دیا اس کو، مطلب اس کو علم میں خاطر پہ نہیں لایا کہ نہیں مجھے جنت کی ریس کرنی ہے، مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ جو فری ول ہے، جو اختیار ہے عمل کا، یہ امانت ہے۔ امانت بہت اور چیزوں کو بھی کہا گیا ہے حدیث میں نا، تو نمازی امانت ہے، روزہ امانت ہے، اور غسل جنابت امانت ہے، ان کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ امانت ہوتی کیا ہے؟ جو چیز ہے اس کے پورے حقوق ادا کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا جواب دینا، اس کو ریٹرن کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نمازوں کی خیانت کیا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کریں، نمازوں کی چوری ہے، نماز کی خیانت ہے کہ صحیح سے رکوع سجود نہیں کریں، یا تو پھر طہارت میں نہیں ہے اور پھر بھی نماز پڑھ لیں، یا کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو کیا ہم پڑھ لیں، یا ہم قبلے رخ کا اہتمام نہیں کریں۔ جو چیزیں فرائض ہیں، جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، اسے نہیں کر کے نمازیں پڑھیں تو کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو اس طرح نماز میں خیانت اور چوری ہوتی ہے، اور عبادات میں خیانت اور چوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس سے ہم صرف اچھائی کی چیزیں دیکھیں اور گناہ کی چیزیں نہیں دیکھیں۔ تو اگر ہم گناہ کی چیزیں دیکھیں تو یہ بھی خیانت ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ اور پیر یہ ہمارے قابو میں ہیں، کچھ آرگنز اپنے قابو میں، کنٹرول میں نہیں ہیں، اور بہت کچھ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اختیار بھی بہت تھوڑا سا ہے، وہ جو تھوڑا سا اختیار ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ قلم چلے، یہ ہاتھ سے جو قلم چلے وہ ظلم کے اوپر سائن کرے، ناانصافی کے اوپر سائن کرے، ہاں، یا تو پھر یہ ہاتھ کی طاقت کسی کو مظلوم بنائے، اور یہ طاقت ہاتھ طاقت کے معنی پر بھی ہے نا، وہ طاقت انصاف کو قائم کرنے کے بجائے انصاف کے خلاف چلے تو کیا ہے یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تو بہت ہی مطلب
ظلوم اور جہول ہے، اس نے اتنی بڑی امانت اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا جس کو آسمان اٹھانے سے کپ کپا گیا، سرنڈر ہو گیا، میرے اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے پاس اس کی میں صلاحیت نہیں پاتا کہ آپشن ہونے کے باوجود بھی آپ کی نافرمانی نہ کروں، میرے پاس نو آپشن رہے وہی بہتر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آسمان، زمین اور پہاڑ، کیا ان کے اندر حس ہے؟ کیا ان کے اندر فیلنگز ہے؟ قرآن کے دیگر مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر حس ہے، بٹ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ سورہ بقرہ میں کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، ہاں لڑک جاتے ہیں، اور وہ اسے کچھ پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے، ہاں تو ان کی حس اور ان کی تسبیح اور ان کے سجدے ہم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ پروپوزل رکھا، یہ آفر رکھا، وہ سمجھ رہے تھے ہم کو اور آپ کو کیا پریشانی ہے اس بات کو ماننے میں، جس کی مخلوق ہے اس کو وہ اس سے کانورزیشن کر سکتا ہے، ہم ان کے کانورزیشن کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کے احساس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں نان لیونگ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر احساس نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ممکن ہے کہ وہ ہمیں نان لیونگ دکھنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں، فرما بردار ہیں اور سجدہ کرتی ہیں اور زبور کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کے حمد کے ترانے گاتی ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ان کی تسبیح اور ان کے سجدے اور ان کی اطاعت اور ان کا حس، ان کے جو فیلنگز ہے۔ تو انسان کیسا ہے؟ اسی لیے اس کو ظالم اور جاہل کہا گیا۔ لِيَغْضِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ جو امانت پیش کیے جانے کا جو مقصد تھا وہ آخری آیت میں آ گیا۔ دس از دا لاسٹ آیا آف سورہ احزاب، آیت نمبر 73۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ منافق اور مشرکوں کو اللہ عذاب دے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کے انعام دے، اور وہ انعام کیا ہوگا؟ فرح و ریحان و جنت و نعیم، کہ وہ باغ راحت ہوگی، خوشبو ہوگا اور نعمتوں بھرا باغ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس آپشن ہونے کے باوجود، نافرمانی کا آپشن ہونے کے باوجود بھی فرما برداری کرے، اس کے لیے زبردست انعام ہے اور بہت خوبصورت جنتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر رب کا رضوان ہے، اور پھر ابدی بادشاہی ہے، ابدی بادشاہی۔ بہت بادشاہت پسند ہے نا انسان کو، مطلب چاہتا ہے کہ حکومت کرے تو وہاں حکومت ملے گی اور ابدی حکومت ملے گی۔ بہت پریشانی ہے انسان کو مرنے سے نا، کہ مرنے سے ڈرتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے چاہے نیک ہو، تو وہاں پر موت نہیں آئے گی، ابدی زندگی ملے گی، ابدی زندگی ملے گی۔ انسان پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سیکنڈز میں کام ہو اور بنا ہلے کام ہو اور جو چاہے وہ ہو جائے۔ ابھی تک اس پر پوری گرپ نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی ہوگا، کن فیکون کی شان مل جائے گی اس کو، جو چاہے گا وہ ایسے لمحے میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صفات جو اس کی ہیں اس میں سے عطا کرے گا اور ابدی بادشاہی عطا کرے گا۔ کس کو؟ جس کے پاس نافرمانی کا آپشن ہونے کے باوجود اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور فرما بردار رہا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ زندگی خواہش نفس کو قابو کر کے رب کی اور رسول کی فرما برداری میں گزاری، تو ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور کس کے لیے عذاب ہے؟ منافقین اور مشرکین کے لیے۔ دیکھیں اس سورہ میں منافقین کا بہت بڑا ڈسکرپشن تھا، ایڈریس تھا، اور بہت طرح سے منافقین کی
چالوں کو کھولا گیا اور ان کے اوپر بہت تنبیہ کی گئی سورہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کے گھرانے کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، اس کا ذکر آیا اس سورہ میں۔ تو منافق کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن وہ مکمل مطیع نہیں ہے، وہ خالی حلقہ اسلام میں آ گیا اور اطاعت نہیں کی اس نے، اور جو بار امانت اسے دیا گیا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی جواب دہی کا احساس اسے نہیں تھا، تو وہ منافق قرار پایا۔ اور جو مشرک ہے وہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے پارٹنرز ایسوسیٹ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں اس سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالو، تو ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172۔ تو اس طرح انسان گواہی تو دے کر آیا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ ہی کی اطاعت کریں گے اور آپ کی عبادت کریں گے، لیکن دنیا میں آ کر وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، مطلب کہ یہ جو بار امانت دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا ملے اور جو فرما بردار ہیں ان کو انعام ملے۔ اور دیکھیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب میسکولن جینڈر میں پلیورل فارم آئے تو اس میں مرد عورت سب شامل ہوتے ہیں۔ منافقین کہا جائے گا تو منافقات اپنے آپ آ جائیں گی اس میں، مشرکین کہا جائے گا تو مرد عورت سب مشرک آ جائیں گے، مومنین کہا جائے گا تو مرد عورت سب مومن آ جائیں گے، لیکن یہاں پر الیبوریٹ کیا گیا والمنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورت، مشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورت، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورت، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی بھلائیوں کی جزا دے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور ان کی نافرمانیوں کی سزا دے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اس میں ایمفیسس ہے بہت زیادہ، اس میں تاکید ہے کہ وہ یہ ہو کر رہنا ہے ہر مرد اور عورت کے ساتھ۔ اور آخر میں خوشخبری سنا دی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو کسی سے غلطی ہو گئی، ایون نفاق بھی اس کو چھو گیا، اور ایون شرک بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کریں، آگے بڑھیں، اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایک بار شرک ہو گیا یا نفاق کا انفیکشن لگ گیا تو اب سیل ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، توبہ کریں گے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، نا امیدی نہیں ہے۔ اس سورہ میں بہت سخت باتیں ہیں، لیکن دیکھیے پھر بھی اینڈ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کے ساتھ ہو رہا ہے، غفور اور رحیم، کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا، انٹرنلائز کرنا ہوگا، تاکہ ہم ہوپ فل رہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن مایوس نہیں ہو کہ ہم تو بہت برے ہیں، ہم تو کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، نہیں، غلطی ہوئی ہے، توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، آگے بڑھیں، اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو اس طرح یہ سورہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بہت ہی ڈیفیکلٹ سورہ ہے، جو بھی مفسرون نے اس پہ لکھا ہے ان سب کو بھی ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی، اور جب ہم خود بھی اس کا درس دے رہے تھے ہم کو بھی بہت ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس نے زبان سے حق بات ہی نکلوائی ہو، اور جو کمی اور غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔